بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ خانقاہ میں بیعت ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام رازی رحمہ اللہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا کرتے تھے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام رازی رحمہ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے سوا 100 دلیل موجود تھے۔ جب کسی دہریے سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دہریے قائل ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام رازی رحمہ اللہ کے پیر کی زندگی ہی میں امام رازی رحمہ اللہ کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام رازی کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دی، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی رحمہ اللہ دلائل پر دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑا تو اب امام رازی رحمہ اللہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا خواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام رازی رحمہ اللہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالی، اور امام رازی رحمہ اللہ پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی رحمہ اللہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا۔ اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے رازی رحمہ اللہ، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام رازی رحمہ اللہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی رحمہ اللہ کے کان میں آئی کہ اے رازی رحمہ اللہ، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، امام رازی رحمہ اللہ نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کی کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں۔
آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ حاصل چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔